الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں جو مسائل اصلاح کے نقطہ نظر سے گفتگو کا موضوع ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم موضوع شادی بیاہ اور نکاح کا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور دیگر سماجی تنظیموں کی طرف سے آسان اور مسنون نکاح کی مہم بھی چل رہی ہے، اور اس بات کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ معاشرے میں نکاح کو آسان بنایا جائے اور خرافات سے، خرابیوں سے نکاح کو پاک کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی اہم ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کا ہم خود معاشرے کے حالات کی وجہ سے اندازہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری دینی گفتگو میں بھی اکثر یہ بات موضوع بحث بنتی ہے اور کوششیں، محنتیں ہو رہی ہیں۔ ان ساری کوششوں اور محنتوں کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تنظیموں کی طرف سے جو کوششیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، خاص طور پر اپنے عمل سے تبدیلی لا کر کے ہم ان کوششوں، محنتوں کو کامیاب کریں۔ اس کے لیے عملی طور پر مضبوطی دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم جب طالب علم تھے تو طالب علمی کے زمانے میں اخبارات بھی بہت پڑھتے تھے، اور اس وقت کے حالات کے، عمر کے اعتبار سے پرجوش تقریریں کرتے تھے۔ تو ہم طالب علمی کے زمانے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، غیر مسلم بھائیوں کی طرف اپنی گفتگو کا رخ کرتے ہوئے، کہ عورت تمہارے پاس جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی۔ اور ہم بہت ہی اعتماد سے یہ کہتے تھے کہ پورے ملک کے کسی اخبار میں کوئی ایک خبر ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ کوئی مسلمان لڑکی، مسلمان عورت جہیز کے لیے جلائی یا ماری گئی ہو۔ تو ہم اس وقت اتنے پورے اعتماد تھے
اور اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر دوسروں سے کہتے تھے کہ یہ خرابی ہمارے پاس نہیں ہے، اور پورے ملک میں ایک خبر بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی۔ لیکن آج خود ہماری آنکھوں کے سامنے، جبکہ 100 برس کا زمانہ نہیں گزرا، 50 برس کا زمانہ نہیں گزرا، صرف 25 سے 30 برس کا زمانہ گزرا ہے، لیکن ان 25-30 برسوں میں معکوس انقلاب یعنی الٹا انقلاب ہے کہ اب ہم یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ہم یہاں کھڑے ہو کر کے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ کوئی مسلمان عورت جلائی ماری نہیں جاتی ہے، ہم یہ کہنے کے موقف میں نہیں۔ اب ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ اب ہم بھی دوسروں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیندار لوگوں کے ایک حلقے میں تو بہت اچھے اچھے نمونے بھی وجود میں آ رہے ہیں، اور صحیح رخ پر ایک طبقہ چل رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ان کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی سب میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ان کے ایک حصے میں بہرحال تبدیلی، اچھی تبدیلی آئی ہے، اور انہوں نے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی شادیوں کو بنایا۔ لیکن جو لوگ دین سے، علم سے، دینی ماحول سے دور ہیں، ان کے اندر خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی۔ تو اس صورتحال کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کیسے آسان ہو اور سنت کے مطابق کیا جائے، اس کے لیے عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ تو 2 باتیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک یہ کہ نکاح کو آسان بنانا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو کہ گناہ کا راستہ نکاح کے مقابلے میں مشکل اور دشوار ہو۔ اور دوسری چیز جو بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کی ذمہ داری شریعت نے پوری مرد پر رکھی ہے، لڑکی والوں پر ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ کوئی ایک ہی نقطہ بتائیے جس کے اوپر ہم اپنی طاقت قوت صرف کریں اصلاح کے لیے، تو میں عرض کروں گا کہ وہ ایک نقطہ یہی ہے کہ ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے ذہن کو تبدیل کیا جائے، جہاں پر خرچ کا بوجھ لڑکی والوں پر ڈال دیا گیا ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن کا اثر ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کہ اگر تم یتیم عورتوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا ڈر ہے، تو تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کے بجائے دیگر عورتوں سے نکاح کرو، یتیم لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ کیوں؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی یتیم لڑکی کا سرپرست ہو جاتا تو بعض اوقات وہ یہ دیکھتا کہ اس یتیم لڑکی کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو مال کا، مہر کا مطالبہ کر سکے، تو لہٰذا وہ برائے نام مہر دے کر کے اس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ اب ہمارے معاشرے میں سوچیے آپ، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا کرے تو ہم سمجھیں گے کہ بہت بڑا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے،
کہ صاحب اس نے یتیم بچی سے شادی تو کر لی، مہر کتنا ہے اس کو تو توجہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مہر کو ہم نے اتنا معمولی اور علامتی بنا دیا کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہمارے معاشرے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی یتیم لڑکی سے شادی کرے تو کہیں گے کہ صاحب یہ تو بڑا اچھا کام کیا صاحب اس نے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، ہاں اس کا نام لے کے اپنا فائدہ کر رہے ہو، جاؤ ایسی عورت سے نکاح کرو جو عورت تم سے جم کے مہر کا مطالبہ کر سکے۔ اور فرمائیے آپ، اور اس آیت کا جو پس منظر جو تفسیر میں نے بیان کی ہے اس کو آپ تفسیروں میں دیکھ لیجئے، تفسیر معارف القرآن میں دیکھ لیجئے، ابن کثیر میں، مختصر ابن کثیر میں دیکھ لیجئے، تو واضح ہے یہ بات قرآن مجید سے کہ مال کے خرچ کا بوجھ مرد پر ہے۔ اسی سورے میں آگے نکاح کا مضمون ہے اور حلال و حرام رشتوں کا تذکرہ ہے، پارے 4 کے اخیر سے پھر پارے 5 کے شروع میں، تو وہاں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ دیکھو یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، باقی ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں دیگر، ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس طور پر کہ تم ان عورتوں کو حاصل کرو بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی لفظ بھی اس میں حشو و زائد نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہوتا۔ بِأَمْوَالِكُمْ بولے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی کہ بھائی یہ رشتے حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی عورتوں سے باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس طور پر کہ تم اپنے مالوں کو خرچ کر کے اپنے مال کے ذریعے سے ان عورتوں سے نکاح کرو۔ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر۔ پھر اسی سورے میں اور آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ حاکم ہے کہ کیا مطلب ہے؟ درمیان میں یہ بات بھی، کیونکہ بہت سے اسلام دشمن ایسی باتیں کرتے ہیں جو شک و شبے میں مبتلا کرتے ہیں، بھائی یہ مردوں کو حاکم کیوں بنایا گیا؟ تو بھائی دنیا میں ایک آفس بھی چلانا ہو تو آفس میں باس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آفس نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو فیملی سسٹم ہے، اس فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے بھی کسی ذمہ دار کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ نے وہ مرد کو بنایا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے دنیا میں بھی کوئی حاکم ہو تو اس کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ بھائی ہمارے حاکموں کو ہم حاکم مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بھائی ہماری ریاست میں ہمارے حاکم ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے حاکم ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک حاکم ہیں، اور ان حاکموں کی حکومت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بات مان کے چلتے ہیں ان کی۔ لیکن کسی حاکم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے محکوم پر ظلم کرے، بلکہ اس کا اصل کام یہ ہے کہ جو محکوم اور رعایا ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ انصاف کرے۔ تو مرد کے بھی حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مرد مارے پیٹے زیادتی کرے جو چاہے کرے۔ مرد حاکم اس لیے ہے کہ خاندان کے اس نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اس طرح پر کہ نہ عورت پر کوئی ظلم کرے، نہ ناانصافی کرے، نہ حق تلفی کرے، بلکہ اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ نظام کو سنبھال کر رکھے۔ اس لیے قوام ہے۔
لیکن مرد کو اللہ نے یہ جو قوام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، دو وجہیں ہیں. ایک تو غیر اختیاری ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے. اللہ نے مکے کی سرزمین کو دوسری زمینوں پر فضیلت دی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ایسے ہی اللہ نے مردوں کو ایک درجے کی فضیلت دی ہے. اور دوسری چیز جو اختیاری ہے وہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی اللہ نے ذمہ داری مرد پر رکھی ہے، عورتوں کے اوپر اللہ نے ذمہ داری نہیں رکھی ہے. آج دنیا میں جس کو عورتوں کی آزادی کہا جاتا ہے، اس میں کمانے کے لیے عورتوں کو باہر نکال دیا گیا. یہاں تک کہ اب یورپ کا حال یہ ہے کہ بیٹی بڑی ہو جائے تو ماں باپ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. اسی لیے اتنی گندگی ہے اور اتنی خرابیاں ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. وہاں پہ بیٹی بھی اگر بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں جاؤ اپنا دیکھ لو تم. تو نہ اولاد ماں باپ کو پوچھے، نہ ماں باپ اولاد کو پوچھیں. یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. عورت بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کسی حیثیت میں ہو، مرد کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کمانے کی کہ باہر کا کام کمانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان عورتوں کی پوری ضرورتیں پوری کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کو فارغ رکھو اس بات کے لیے کہ یہ گھر کے خاندانی نظام کو سنبھالیں اور انسان سازی کا کام کریں. گھر کو ان ظالموں نے گھر کو جیل خانہ بنا کے پیش کیا ہے. گھر جیل خانہ نہیں ہے، گھر وہ کارخانہ ہے جس کارخانے میں انسان بنتے ہیں. اس سے اہم اور اس سے عظیم کارخانہ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا میں چیزیں بنتی ہوں گی، جہاز بنتے ہوں گے، گاڑیاں بنتی ہوں گی، ٹرینیں بنتی ہوں گی، لیکن یہ سب کارخانے بے حقیقت بے حیثیت ہیں اس کارخانے کے سامنے، کیونکہ یہ وہ کارخانہ ہے جس کے اندر انسان بنتا ہے. یہاں انسان نہیں بناؤ گے تو انسانوں کی شکل میں درندے پیدا ہوں گے. تو اللہ نے یہ نظام بنایا. تو بہرحال بات اس پر چل رہی ہے کہ ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور وہ مہر واجب ہیں تمہارے اوپر. نحلہ کا مطلب، نحلہ کی تفسیر واجب سے بھی کی گئی ہے کہ وہ مال جو واجب ہے. ان تبتغوا باموالکم سے بھی فقہاء نے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ مہر ہر صورت میں لازم ہے، اور مہر ایسا ہونا چاہیے جسے مال کہا جا سکے. یہ بھی فقہاء نے کہا، اس لیے اس کی اس وقت کے اعتبار سے کم ایک مقدار بھی متعین کی کہ کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے. تو یہ مہر جو ہے، اس کو ایک بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ اس مہر کو ہم نے بہت ہی علامتی بنا دیا ہے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دیکھتے ہیں کہ مہر کیسا ہونا چاہیے. تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر کیا، اس کو ہم لوگ مہر فاطمی کہتے ہیں. اور آپ نے اپنی اکثر ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا تقریباً اتنا ہی مہر رکھا ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات میں اکثر کا مہر اسی کے آس پاس رہا. 500 درہم چاندی ہے، اس کا وزن اس زمانے میں ہے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام، یعنی 1.5 کلو کے آس پاس، 1.5 کلو سے کچھ زائد ہے. 500 درہم چاندی کی قیمت اگر اس زمانے میں دیکھی جائے تو میرے خیال سے، اب آج تو اس وقت تو میں نے معلوم نہیں کیا، 70,000 کے آس پاس ہوگی اس وقت.
کچھ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے چاندی کی قیمت. تو یہ مہر تھا. اور حضرت علی کے پاس نہ تجارت تھی، نہ مال تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، اور مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں جو زرہ استعمال کرتے ہیں، یعنی لوہے کا جیکٹ اور کرتا جو تلوار سے بچاؤ کے لیے ایک سپاہی استعمال کرتا ہے، وہ حضرت علی کے پاس تھا. اور حضرت علی سپاہی ہیں، اور سپاہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس لوہے کے جیکٹ کی اس سپاہی کے لیے بڑی اہمیت ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے، اسے فروخت کر دو. تو حضرت علی نے اسے فروخت کیا اور جو مہر کی رقم ہو سکی اس وقت پیش کر دی. حضرت علی کی اس مالی حیثیت کے باوجود یہ مہر مقرر کیا گیا، صرف علامتی نہیں رکھا گیا. غور کرنے کی بات ہے. چلو بھائی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو ان کا مہر کچھ رعایتی مقرر کر دیا جائے بہت، تو ایسا نہیں ہوا. اچھا 500 درہم جو چاندی ہے اس زمانے میں، وہ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا. تو 500 درہم چاندی اس زمانے میں 50 دینار کے برابر تھی. اب ہوتے ہوتے اس وقت اس زمانے میں چاندی کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے اور سونے کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے. مگر اس زمانے میں سونا چاندی میں اتنا زیادہ ڈیفرنس اور تفاوت نہیں تھا. 500 درہم چاندی برابر تھی 50 دینار کے. 50 دینار سونے کے ہوتے تھے. 50 دینار کا اگر موجودہ وزن دیکھا جائے آج کے زمانے میں کہ 50 دینار کتنے وزن کا ہوتا تھا، تو 218 گرام 700 ملی گرام ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کل تولہ 10 گرام کا چل رہا ہے، تو یہ 22 تولے کے قریب سونا ہے. اب آپ غور فرما لیجئے کہ اگر ہم اس ڈیفرنس کو ختم کر دیتے ہیں اور 50,000 تولے کا سونا سمجھا جاتا ہے، تو گیا وہ مہر 11 لاکھ روپے کے قریب ہو جائے گا. تو مہر ایسا تھا. آج بھی عرب ملکوں میں، مگر مہر کی کوئی شریعت نے حد مقرر نہیں کی ہے. یہ صرف وہ مہر ہے جو آپ نے مقرر فرمایا، ادا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مہر اتنا علامتی نہیں ہے کہ برائے نام ایسا رکھ لو کہ ایک عام آدمی بھی 10 مرتبہ مہر دے سکے. لو بھائی ایک بار نہیں 10 بار لے لو، جیسا ہمارے معاشرے میں بنا لیا گیا ہے. ایسا نہیں، اور مقرر بھی نہیں ہے. کم سے کم مقدار مقرر ہے جو بہت کم ہے، اور باقی یہ ہے کہ 10 درہم کی مقدار ہے. باقی یہ ہے کہ کم میں زیادہ میں لوگوں کی حیثیت اور حالات کے اعتبار سے مہر مقرر کیا جائے. تو نہ مہر اتنا بڑھایا جائے کہ نکاح مشکل ہو جائے مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ یہ بات درست ہے کہ مہر کو اتنا بے قیمت اور کم کر دیا جائے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے کبھی علیحدگیاں ہوں ہمارے رشتوں میں، مگر جب نوبت آ جاتی ہے کبھی، تو پھر ویسی صورت میں لڑکے والے بولتے لے بھائی لے جاؤ، تمہارا سامان لے کے جاؤ، تمہارا مہر تو ہم دے دیے، نہیں دیے تو لے لو. بولتے ارے بھائی کتنا ہے مہر آپ کا؟ بہت دیے تھے، 50,000 دیے تھے. سامان بھی لے لو. سامان ایک مرتبہ دکان سے نکلا تو قیمت ختم ہو گئی اس کی، اور 50,000 آپ نے دے دیے اور 10 لاکھ آپ نے ان کے خرچ کرا دیے. کم سے کم بول رہا ہوں میں، اوپر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی میں اور اوپر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو بہت ہی مڈل کلاس میں بھی کم کی بات کر رہا ہوں. بھائی 50,000 آپ نے دے دیے، 10 لاکھ ان کے خرچ کرا دیے آپ نے. اسی لیے یہ جو قوانین اور حالات جو آ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہے. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. ہم نے اسلام کے نظام پہ عمل نہیں کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کریں کہ اس کو جو بھی، یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اتنا مہنگا بنا دو کہ شادیاں ہی مشکل ہو جائیں.
مگر اتنا تو رکھو کہ لڑکے کے اوپر کچھ وزن پڑے اس کا، اس مہر کا، اتنا تو ہونا چاہیے۔ اور ایک راستہ بھی بتاتا ہوں میں مشورتاً کہ بھئی ہمارے معاشرے میں سونا ڈال رہے ہیں، بلکہ 2 تولے ڈالتے ہیں، 4 تولے کم سے کم، باقی ماشاءاللہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا 10 تولے 50 تولے بہت کچھ ڈالتے ہیں۔ میں بولتا ہوں کہ بھئی بجائے وہ کرنے کے آپ یہ کرو کہ آپ حق مہر میں اضافہ کر دو، اور آپ اپنے جہیز کا یعنی اپنے پلنگ بستر سامان کا خود انتظام کر لو، بجائے اس میں آپ ڈالنے کے پیسے۔ ایک صحیح طریقہ زندہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات مہر کے متعلق یہ بھی ہے کہ مہر اگر فوری دیا جا رہا ہے تو رقم کی صورت میں دینا بہتر ہے تاکہ لڑکی والوں کو سہولت ہو، اور اگر ادھار رکھا جا رہا ہے تو سونے کی شکل میں رکھنا بہتر ہے تاکہ کل کے دن اس کی ویلو کم نہ ہو۔ جیسے ابھی بھی بہت سے لوگ لے کے آتے ہیں کہ صاحب بیوی کا مہر دینا چاہ رہا ہوں، کیا لکھے تھے اس وقت؟ بولے تو 1100 روپے لکھے تھے، تو 1100 روپے آج بھی 1100 روپے ہی ہیں، تو سونے کی شکل میں لکھا ہوا رہتا تو سونا دینا پڑتا۔ تو اس وجہ سے اگر ادھار رکھا جا رہا ہے تو سونے کی شکل میں رکھا جائے تاکہ اس کی ویلو کم نہ ہو اور عورت کو اس کا حق مناسب طریقے سے مل سکے۔ اور ایسے ہی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عورت کو مالکانہ حق دینا ضروری ہے اس مہر کے اوپر۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی علم سے دین سے دور ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مہر دیتے ہیں پھر خود ہی قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر خود ہی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ کبھی سناتا بھی ہوں کہ بھئی ایک مرتبہ ایک نوجوان دیندار تھا، بہت کچھ سنا ہوا تھا دین کی باتیں، تو مہر بھی اس نے اچھا رکھا تھا مگر مہر نقد نہیں دیا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد مہر اس نے دے دیا اپنی بیوی کو، 50,000 روپے دے دیے، اور جیسے میں نے کہا کہ حالات کے اعتبار سے اس کے باپ نے تو لاکھوں روپے خرچ کیے تھے اور باپ کوئی مالدار بھی نہیں تھا، تو لڑکا اچھا تھا، اس نے یہ کیا کہ اپنی بیوی کو مہر دے دیا کہ لو بھائی یہ تمہارے 50,000 روپے دے دیا۔ وہ لے جا کے اس نے اپنے باپ کو دے دیا۔ تھوڑے دن کے بعد ساس کو معلوم ہوا کہ بیٹا مہر دے چکا ہے، تو بس ہنگامہ ہو گیا کہ بھائی کہاں گیا مہر، کہاں گیا؟ تو میں بولتا ہوں میں بڑی بھی تمہارا مہر نہیں ہے، جس کا مہر تھا اس کو گیا ہے۔ لیکن اس بڑی بھی نے ہنگامہ کر کے مہر واپس منگوایا۔ ظلم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، دین سے علم سے دور ہیں ہم۔ تو عورت کو حق، تو سب سے بنیادی چیز نکاح کو صحیح رخ پر لانے کے لیے یہ ہے کہ جیسے آج بھی عرب ملکوں میں ہے کہ خرچ کا بوجھ لڑکے پر پڑتا ہے، لڑکے پر پڑنا چاہیے، لڑکی والوں کو خرچ سے سبکدوش کرنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی سنت ہے جو فرض و واجب کے درجے میں ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر مستحب کے درجے کی سنتوں پہ عمل کر لینا اور اس اہم سنت کو نظر انداز کر کے لڑکی والوں کو نچوڑ لینا، یہ کوئی سنت و شریعت پر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔